الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اپنے مسلمان سماج میں ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور اس معاملے میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ اس سے متعلق گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں، مزید کچھ باتیں اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر جس معاملے میں بڑی کوتاہی اور غفلت ہوتی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ ترتیب وار 4 قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کے اخراجات سے متعلق عائد ہوتا ہے۔ مرنے والے کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے اتنے پیسے جو اس کے کفن دفن کے معاملات میں سہولت کے ساتھ پورے ہو سکیں نکال لیں گے۔ دوسرا حق قرضوں کی ادائیگی سے متعلق عائد ہوتا ہے۔ میت کی تدفین کے بعد دیکھیں گے میت اپنی زندگی کے جو معاملات کرتا تھا ان معاملات میں کیا وہ لوگوں سے قرض وغیرہ کا بھی معاملہ کرتا تھا، اور اگر کرتا تھا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا میت کی عادت ان معاملات کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنے کی تھی۔ اگر میت کے پاس وہ عادت تھی اور اس نے نوٹ کر کے رکھا تھا تو وہ تمام کا تمام قرض جو لوگوں سے میت نے حاصل کیا تھا وارثین کا فرض ہے کہ پوری امانت اور ایمانداری کے ساتھ میت کے اس قرض کو ادا کرے۔ میت کے اس قرض کو ادا کرنے میں میت کی ساری جائیداد ختم ہوتی ہے تو تکلف نہ کرے، ساری جائیداد بیچ کر بھی میت کا جو قرض ہے اس کو ادا کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک میت کا قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ معاملات کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ اس کو بڑی آسانی اور ایزی انداز میں لیتے ہیں۔
حالانکہ آپ کی زندگی میں سووں حج ہوں، یہ نہ کوئی حج کام آتا ہے، نہ روزے کام آتے ہیں، نہ نماز کام آتی ہے۔ معاملات کی بڑی اہمیت ہے، جب تک اس کی صفائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ میت کے جو قرض ہیں، اس قرض میں ایک قرض بیوی کا مہر بھی ہے۔ دیکھیں گے کہ میت نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا مہر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو پھر ایک قرض ہے، تو جس طرح اور قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے گا، اسی طرح بیوی کا وہ قرض جو مہر کی شکل میں شوہر پر عائد ہوتا ہے اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ بیوی کو شوہر کے مال سے جو میراث ملتی ہے اس کا حکم علیحدہ ہے، اور مہر کا حکم یہ علیحدہ ہے۔ مہر الگ سے ملے گا، میراث الگ سے ملے گی۔ بہت ساری جگہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کی شادیاں ہو چکی اور انہوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا، اور جب آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس موقع پر اس شوہر کی جو بہنیں ہوتی ہیں، اس کی نندیں، وہ سب کی سب اس کی بیوی کو پکڑ کر لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو اب یہ جا رہے ہیں دنیا سے، آپ اپنا جو مہر تھا وہ معاف کر دو۔ اب وہ بیوی کہے گی کیا، کرے گی کیا؟ وہ تو مجبور ہے۔ کیا وہ اتنے لوگوں کے سامنے اس سچویشن میں یہ کہے گی کہ نہیں نہیں میں اپنا مہر معاف نہیں کرتی؟ وہ تو کہے گی کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ یاد رکھیے کہ اگر بیوی نے بادل ناخواستہ کہا ہو کہ میں نے معاف کر دیا، مگر اس کا دل اس پر راضی اور خوش نہیں تھا، بیوی کے بولنے کے باوجود وہ مہر معاف نہیں ہوتا۔ بعض جگہ یہ دستور ہے کہ شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے مرد حضرات اپنی بیوی سے مہر معاف کروا لیتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب تک تم مہر معاف نہیں کرو گی اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ اب وہ بیچاری مجبور ہوگی، کہے گی کہ ہاں میں معاف کر دیا۔ یاد رکھیے یہ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ مرد ہو کر عورت سے معافی طلب کرے۔ مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو مہر باندھا ہے اس مہر کو اولین وقت میں ادا کرے۔ نکاح کے موقع پر کسی مجبوری کے سبب وہ ادا نہیں کر سکتا تو اللہ زندگی میں جب کبھی اس کو سہولت اور موقع عطا فرمائے وہ حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی شوہر بغیر مہر کے اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، یعنی شروع ہی سے اس کے ذہن اور دل میں مہر ادا کرنے کی کوئی نیت تھی نہ ارادہ تھا، بس وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو ایسا شوہر جب بھی ملے گا زنا کا گناہ شمار ہوگا۔ تو میت کے مال سے متعلق دوسرا حق جو عائد ہوتا ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ تیسرا حق جو عائد ہوتا ہے وہ ہے وصیت۔ پھر دیکھیں گے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، اور وصیت میں بھی دو قسم کی وصیتیں ہوتی ہیں، ایک جائز وصیت ہوتی ہے، ایک ناجائز وصیت ہوتی ہے۔ مرنے والے نے اگر ناجائز وصیت کی تھی تو پھر ورثاء پر بھی اس وصیت کو پورا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر مرنے والے نے جائز وصیت کی تھی تو پھر اس کو پورا کریں گے۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ چوتھا جو حق ہے وصیت کے بعد وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس میں پورے معاشرے کے اندر بڑی کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ معلوم تک نہیں ہے کہ وراثت کا کیا حکم ہے دین کے اندر۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر وراثت فرض ہے،
یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے جو خدا نے خود اپنی طرف سے اپنے بندوں کے لیے متعین فرمائی ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھے۔ جس طرح مسلمان اللہ کے دیگر احکامات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، وراثت کی تقسیم یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ تقسیم اللہ نے خود فرمائی ہے۔ پارہ 4 کے اندر اللہ نے ایک رکوع میں بڑی تفصیل سے کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ پوری تفصیل خود خدا نے بیان فرمائی۔ اب دنیا کے کسی انسان کو خدا کی اس تقسیم میں رد و بدل کرنے کا، کمی بیشی کرنے کا نہ کوئی حق ہے نہ اختیار ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اس حکم کے بارے میں پتہ ہی نہیں، الا ماشاء اللہ اگر کچھ مسلمانوں کو پتہ بھی ہے تو پھر وہ اس حکم پر عمل کرنے میں بڑی غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے؟ ایک ایک محلے میں روزانہ کئی جنازے نکلتے ہیں ڈویژنوں کے اندر، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے اس انتقال کی تعداد کو دیکھ کر جتنے شہر حیدرآباد کے بڑے بڑے ادارے اور دارالافتاء ہیں وہاں پر لوگوں کی جانب سے استفتاء ہونا چاہیے تھا کہ صاحب ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنی دولت اور جائیداد چھوڑی، میری ماں ہے، ہم اتنے بہن اور بھائی ہیں، باپ کی دولت سے ہمیں کتنا اور کس طرح کا حصہ ملے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں۔ الا ماشاء اللہ کسی دارالافتاء میں یکا دکا کوئی استفتاء موجود ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دارالافتاؤں میں اس قسم کا کوئی استفتاء موجود نہیں ہوتا۔ لوگ کبھی آ کر خود میں امام ہوں یہاں پر، لوگ آ کر کبھی نہیں پوچھتے کہ مولانا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنی جائیداد چھوڑی، اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے۔ آج تک ایک دو لوگوں نے کبھی پوچھی ہو تو پوچھی ہو، لیکن کبھی کسی نے پوچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وراثت کو تقسیم کرنے کا، اللہ کے اس حکم کو ماننے کا، اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وراثت کی تقسیم نہیں کرتا تو 3 طرح کے وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلا ظلم، وراثت کا جو مال ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو بغیر محنت اور مشقت کے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وراثت کی تقسیم نہیں کرتے تو پھر آپ خدا کے اس مال کے اور اس بندے کے درمیان آڑ بنتے ہیں، یہ پہلا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ وراثت ایک بھائی کا حق ہے، اگر آپ وراثت تقسیم نہیں کرتے تو آپ اپنے دیگر بھائیوں کے حق کو سلب کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دنیا میں ادا کرتے ہیں تو ادا کیجئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، دنیا کے جو معاملات ہیں وہ دنیا ہی میں نمٹا کر ختم کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے نہ وہاں پر پیسے چلیں گے، نہ دینار چلیں گے، نہ درہم چلیں گے، اور وہ جہاں جو ہوگا وہاں پر بس نیکیاں ہی نیکیاں چلیں گے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا حق مارا ہے یا اس پر ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر وہاں پر اس کی پابجائی اس کو نیکیوں کی شکل میں کرنی پڑے گی۔ جتنا اس کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سے اتنی مقبول نیکیاں نکال کر اس کو منتقل کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے گناہ نکال کر آپ کے نامہ اعمال میں اس کے حصے کے برابر شفٹ کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے مسلمانوں کو ترغیب دی،
اور ایک مسلمان بھائی کے حق کو مارنا یہ کتنا بڑا گناہ، اس کا وبال کتنا ہے۔ احادیث مبارکہ کو جب اس معاملے میں پڑھا جاتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایک بالش زمین پر قابض ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایک بالش زمین پر قابض ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں تک ایک بالش زمین کی جو مٹی ہوگی اس کو کھدواتے چلے جائیں گے، اور اس پوری مٹی کا ہار بنا کر اللہ تعالیٰ اس قبضہ کرنے والے کے گلے میں جب تک کہ حساب و کتاب نہیں ہوتا ڈال دیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ ساتوں زمینوں تک ایک بالش زمین میں جو مٹی آتی چلی جائے گی، وہ مٹی منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوگی، اور آپ تصور کریں کہ اتنا وزن اگر آپ کے گردن میں ہوگا تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک بالش زمین قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اس زمین کی کھدائی کا حکم دیں گے، اور پھر اس کے کھودنے کے بعد اسی مٹی کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک بالش زمین قبضہ کرتا ہے، اللہ اس کو ساتوں زمینوں تک زمین میں دھساتے چلے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو لوگ 100 گز 50 گز ایکڑوں کے اندر مختلف لوگوں کے پلاٹوں پر، مختلف لوگوں کے زمینوں پر جو قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یا وہ مرد حضرات جو ذمہ دار تھے، باپ کی وراثت، باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد انہوں نے اس پورے مال پر تسلط جما لیا اور اپنے دیگر بھائی اور بہنوں کو اس وراثت کے حق سے محروم کر دیا، آپ تصور کرو کہ ان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش کرو۔ مال وراثت یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی ادائیگی کے اندر توجہ اور اہتمام کرو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں، وہ جس مال پر قابض ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا ہے۔ اب جو بالکل چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں یا عورتیں اور بہنیں ہیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، ان کو ہر قسم کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص گھر کے اندر جو بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ تو اتنا لپوٹ ہوتا ہے، اتنا لپوٹ ہوتا ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ وہ جب کبھی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بہنوں کی شادی کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ارے بھائی، تو نے بے شک کیا، اس کا جو صلہ ہے تو اللہ سے طلب کر، اللہ تجھے اس کا صلہ دے گا۔ تو بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے گھر میں تجھے بڑائی دی تھی، اور تیری ذمہ داری تھی کہ باپ کا ہاتھ بٹاتا، اور جو کچھ مال تھا وہ سب باپ ہی کا تو تھا۔ تو نے تھوڑی محنت کی، جو چھوٹا بھائی ہے اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کو بھی یہی ذمہ داری نبھانی پڑتی۔ تو نے کون سا تیر مار لیا؟ اگر تو نے کچھ اچھائی کی تھی تو اس اچھائی کا صلہ خدا سے طلب کر۔ اس کا صلہ یہ نہیں ہے کہ تو لوگوں کا حق مار، ان کے حق پر قبضہ جما، اور لوگوں کے سامنے اپنے احسان کو جتلا۔ ہر کسی کے سامنے بولتا پھرتا ہے بے غیرت بے حیا بن کر، میں نے اس کی شادی کی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے کچھ، سب غلط بے غیرتی کی باتیں۔ وہ باپ کا حق جو ہے وہ تمام بھائیوں کے اندر ایکول، یکساں اور مساوی تقسیم ہوتا ہے، چاہے جس بھائی بڑے نے پوری محنت کیوں نہ کی ہو، اور جو چھوٹا ہے جس نے ابھی کوئی محنت نہ کی ہو، خدا نے کہا کہ ان دونوں کا حصہ ایکول ہے۔ یہ خدا نے کہا ہے، دنیا کے کسی انسان نے نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے تو خدا کا یہ حکم سر آنکھوں پر ہوگا، اور خدا کے اس حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کرنے کا نہ کسی کو اختیار ہے نہ حق حاصل ہے۔
اور بہنوں کے معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ پہلی بات تو ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں سماج کے اندر، کسی میں ہمت اور جرأت تک نہیں ہے کہ وہ وراثت کے مال کو طلب کرے۔ اگر کبھی کوئی جرأت مند بیٹی یا بہن اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا دیگر لوگوں کے سامنے وراثت کے معاملے میں آواز اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تو فوراً بھائیوں کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی تمہاری شادی کے موقع پر جو کچھ کرنا تھا باپ نے کر دیا، اب تمہارا ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو تصور مسلم سماج میں ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، ہندوانہ تصور ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کے اندر میراث وغیرہ کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ وہاں پر شادی کے موقع پر کنیا دان کیا جاتا ہے۔ اس دان کے موقع پر جو کچھ کرنا ہوتا ہے بس زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں اور ختم، اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کرنا یہ ماں باپ کا بنیادی اور اخلاقی فرض ہے۔ اگر باپ بہت کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح دینے کے لیے تو نہیں کہا، شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر اگر کچھ دیتا ہے ایک باپ تو وہ بچی کے حق میں تحفہ ہوگا، اس تحفے کے نتیجے میں کوئی بچی وراثت کے حق سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ بچی کو وراثت کے موقع پر بالکل وہی حق ملے گا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں، جب کوئی بہن پوچھتی ہے کہ ہمیں وراثت کا حق چاہیے تو پوچھتے ہیں کہ تمہیں وراثت کا حق چاہیے یا ہم چاہیے؟ اگر تمہیں ہم چاہیے تو پھر وراثت کو بھول جاؤ، اور جو وراثت تمہارے حق میں آ رہی ہے اس کو ہمارے حق میں حلال کر دو، کہہ دو کہ میں کچھ نہیں لیتی، سب آپ کو دیتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس قسم کے ہتھ گنڈے جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس طرح بہن کے بولنے کے باوجود بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا اور اس کا وہ حق کسی بھائی کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بہن اس قسم کے جو بھی الفاظ کہتی ہے وہ مجبوری میں کہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی کے روپ میں ایک درندہ ہے، اگر میں کہوں گی کہ میں اپنا حق نہیں چھوڑتی تو پھر وہ کہے گا کہ تیرا میرا آج سے کوئی تعلق نہیں، اب تو نہ گھر کو آنا ہے، نہ تیری خوشی اور مصیبت میں ہم آئیں گے نہ تو آئے گی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد چھوٹا موٹا جو بھی سہارا ہے کمزور سا، وہ یہی تو نکمے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ کچھ بگاڑ لوں گی تو یہ لوگ میرے ساتھ تعلق مکمل طور پر ختم کر دیں گے، تو مجبور ہو کر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس طرح معاف کروا لینے کے باوجود کسی بھائی کے لیے بہن کا وہ حصہ معاف نہیں ہوتا۔ فقہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ہاں معافی کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ بھائی بہن کے لیے جو حصہ مختص ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو مکمل مالک بنا دے، کہہ دے کہ یہ تیرا حق ہے، یہ تو لے لے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق تیرا حق تجھے دے دیا۔ اب وہ بہن وہ حق اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ خود سے خوشی سے کہتی ہے آپ لوگوں نے دے دیا، آپ کا شکریہ، اب میں اپنی خوشی سے دیتی ہوں، تو یہ معافی معتبر ہوتی۔ آپ نے دیا کچھ نہیں، لیا کچھ نہیں، خالی الفاظ کا تبادلہ، اس تبادلے سے کوئی چیز معاف نہیں ہوتی۔ اور کسی کا حق دبانا کتنا سنگین ترین ہے، اس سلسلے میں بس 2 تاریخی واقعات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر آپ حضرات کو اور خود کو اپنی ذات کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی اور بڑی تقوی اور طہارت کی انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے دوسرے دن
وہ اپنے ایک شاگرد کو خواب میں نظر آئے۔ شاگرد نے دیکھا کہ وہ عالم صاحب دوپہر کی سخت ترین گرمی میں ایک کھلے میدان کے اندر ننگے دوڑ رہے۔ شاگرد کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، میرے استاذ تھے، اور انہوں نے زندگی میں اتنی خدمت کی دین کی اور یہ اتنی پریشانی کے اندر۔ تو شاگرد نے استاذ سے پوچھا کہ استاد محترم کیا بنا؟ کیا آپ نے زندگی میں دین کی جو خدمتیں کی تھی، ان خدمتوں پر اللہ کی جانب سے کوئی صلہ نہیں ملا، کوئی قبولیت نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، معاملہ دوسرا ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ کیا ہے دوسرا معاملہ؟ کہنے لگے میرے انتقال سے 3 دن پہلے مجھے اپنے کپڑے کو سینا تھا، گھر میں سوئی نہیں تھی، تو میں اپنے پڑوسی کے پاس سے ایک سوئی لے کر آیا تھا اور اس سے میں نے اپنے کپڑے سی لیے، اور اسی اثنا میں کہ میں اس سوئی کو واپس کرتا میرا انتقال ہو گیا، اور وہ سوئی میرے گھر کے اندر موجود ہے اور اللہ کے یہاں میری پکڑ اسی پر ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر فلاں جگہ وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور وہ سوئی واپس کر دو۔ شاگرد کہتا ہے کہ فوراً صبح ہونے کے بعد میں اپنے استاد محترم کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر گھر والوں سے کہا کہ دیکھو گھر کے فلاں جگہ پر کوئی سوئی موجود ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ پھر وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ سوئی کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر اس کے بعد شاگرد نے اپنے استاذ پر بیتی پوری داستان سنائی، اور فوراً گھر والوں نے وہ سوئی ان کو واپس کی، اور شاگرد دوڑتا ہوا پڑوسی کے پاس گیا، وہ سوئی ان کو دیا اور پورا واقعہ سنایا، اور جس کی سوئی تھی اس نے بھی وہ واقعہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا میں اللہ کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر رات آئی، وہی استاد محترم اس شاگرد کو خواب میں پھر نظر آئے، تو اب دیکھا کہ اس رات میں جنت کے اندر ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف و اکناف فرشتے اور حوریں ہیں، اور بڑے مزے اور عیش و عشرت میں۔ تو پھر شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم کل ایسا تھا اور آج اتنی کایا پلٹ؟ کہنے لگی کہ خدا کے پاس میرا معاملہ بس سوئی کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا، وہ سوئی کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تو خدا نے میرے سب مسئلے حل کر دیے۔ اب جو کچھ تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ میری دینی خدمات کا صلہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 صحابہ ہیں، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ان 2 دوستوں نے آپس میں ایک وقت ایک معاہدہ کیا۔ حضرت صعب نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم مجھ سے ایک معاہدہ کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں آپس میں کہ اگر ہم میں سے جس کسی کا انتقال پہلے ہو جائے وہ اس کے خواب میں ضرور آئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت صعب نے کہا کہ ہاں ممکن ہے۔ تو ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، ہم میں سے جس کا بھی انتقال ہوگا پھر وہ خواب میں آئے گا۔ اتفاقی بات کہ حضرت صعب کا انتقال پہلے ہوا۔ یہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی کی صحبت میسر آئی، اور انتقال کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کے خواب میں حضرت صعب آئے۔ تو حضرت صعب کو دیکھتے ہی عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا بتاؤ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو کیا حال ہوا؟ حضرت صعب کہنے لگے بڑی مشکل ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بڑی مشکلات کے بعد اب جان چھوٹی ہے۔
تو بات کرتے کرتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی نظر حضرت صعب کی گردن تک پہنچی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ حضرت صعب کی گردن پر داغ دانے کا نشان موجود ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ تمہاری گردن پر داغے جانے کا نشان نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت صعب نے کہا بات یہ ہے کہ میں اب کچھ دن پہلے ایک یہودی سے 10 درہم قرض لیا تھا، اور وہ پیسے میں نے ابھی خرچ بھی نہیں کیے۔ گھر کے اندر فلاں جگہ میرا ترکش موجود ہے، تیر، اس کے اندر وہ پیسے موجود ہیں۔ صبح جب ہو تو تم برائے مہربانی جا کر وہ پیسے اس یہودی کو دے دینا۔ اور اب حضرت صعب کہنے لگے کہ چونکہ میں نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا تھا، انہی پیسوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ بنا کر مجھے داغا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف صبح ہوئی تو سیدھے ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ صاحب کا ترکش دے دو۔ گھر والوں نے ترکش لا کر دیا تو انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں 10 درہم موجود تھے۔ فوراً وہ لیے اور جا کر یہودی کو دے دیا۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خواب میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ حضرت صعب کی انگلیوں پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ صعب تمہاری انگلیوں پر کپڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری تمام کی تمام انگلیاں کچلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح، جب مجھے داغا جا رہا تھا تکلیف کی شدت اور حد اتنی تھی کہ میں نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چبا لی، اور اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ اگر میں تمہیں دکھاؤں تو تکلیف ہوگی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف صبح ہونے کے بعد پہلے تو قرضہ واپس کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ پورا واقعہ جو انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھا تھا اور ان کا حضرت صعب سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ سب بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے حضرت صعب کی وہ مشکل جو انگلیوں کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ بھی ختم فرما دی۔ یہ تمام کے تمام واقعات میری اور آپ کی عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ ایک سوئی کی وجہ سے کسی کو جنت میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے، 10 درہم کی وجہ سے کسی کو جنت میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں، خدا کے اس حکم میں اس معاملے کے اندر جو غلطیاں، کمی اور کوتاہیاں ہوئی ان سے معافی طلب کرو، اس کی صفائی درستگی کا اہتمام کرو، اور اگلی زندگی میں جس طرح خدا کے اور احکامات پر آپ عمل کرنے کی فکر اور جستجو کرتے ہیں، وراثت کے اس حکم پر اس معاملے میں بھی صحیح کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔